محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ حمد و ثناء پروردگار سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو رب العالمین ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ یہ جو وقت اس نے ہمیں یہ ساعتیں دی ہیں، یہ عطا کی ہیں، یہ کرم کیا ہے ہم پر، الحمدللہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں زیادہ راہ قرار پائے، انشاءاللہ ہماری بہتری کے اسباب انشاءاللہ اس وقت کے ذریعے جو ہیں پیدا ہوں، ہمارے لیے خیر کے اور عافیت کے اسباب اس وقت کی ان ساعتوں کے وسیلے سے ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ پیدا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج پروگرام کا وہی ہمارا پیٹرن رہے گا انشاءاللہ۔ آج کی دعا، آج کا دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن ہم سب کو اب یاد ہو گیا ہوگا کہ آج پیر کا دن منسوب ہے ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے۔ تو آج کے دن ضرور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آپ سلام پیش کیجئے، آپ کی زیارت پڑھیے، اور انشاءاللہ جو وہ دعا جو ہمارے چوتھے امام نے تعلیم فرمائی ہے پیر کے دن کے حوالے سے، انشاءاللہ اس دعا کو ضرور اپنی آج کے دن آپ اس دعا کو شامل کیجیے اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ اس دعا کا ابتدائی حصہ میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرتے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا، وَلَاتَّخَذَ مُعِينًا، اور نہ کسی کو مددگار بنایا، حین برع النسمات لم یشارک فی الالہیت ولم یظاہر فی الوحدانیہ، جس وقت اس نے کسی کو مددگار نہیں بنایا، جس وقت جاندار پیدا کیے، نہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وحدانیت میں کوئی اس کا پشت پناہ ہے۔ زبانیں اس کی صفتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، عقلیں اس کی حقیقت معرفت کو پا نہیں سکتی، اس سے عاجز ہیں، اور اس کی ہیبت کے سامنے بڑے بڑے سرکش، سرنگوں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہر بڑے سے بڑا فرمانبردار ہے۔ پس اسی کے لیے یک کے بعد دیگرے فلہ الحمد متواتراً متسقاً، پس اسی کے لیے یک کے بعد دیگرے مسلسل اور لگاتار حمد ہے، اور اللہ کی رحمت ہو وصلواتہ علی رسولہ ابداً وسلامہ دائماً سرمدا، اور اللہ کی رحمت ہو اس کے رسول پر ہمیشہ، اور ہمیشہ سلام ہو آپ پر۔ اور پھر اس کے بعد جو خوبصورت اللہم اجعل اول یوم ھذا صلاحا و اوسطہ فلاحا و آخرہ نجاحا، یا اللہ، اب چھوٹا سا بس میں حصہ، تین چیزیں ہم دن کے آغاز اور درمیان، اوسط اور آخر میں کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہیں۔ حمد و خدائے پروردگار، دیکھیے انداز وہی ہے، بسم اللہ سے ابتدا، حمد و خدائے پروردگار، حمد و ثناء پروردگار، اور پھر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی گزارش، اور اس کے بعد یہ دعا کہ یا اللہ میرے دن کا آغاز درستی سے، اور درمیانی حصہ کامیابی، اور آخری حصہ راستگاری بنا دے، آخری حصہ راستگاری بنا دے انشاءاللہ۔
ناظرین یہ دعا کا منڈے کی جو دن کی دعا ہے روزے دوشنبہ کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ. اور پروگرام کے آخر میں یا درمیان میں جہاں بھی موقع ملا انشاءاللہ وہ میں جو 400 پوائنٹ بیسڈ حدیث ہم کر رہے ہیں اس کے چند نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گی. اور میں اب چاہوں گی کہ میں دعوت دوں اور ویلکم کروں، خوش آمدید کہوں سسٹر شاہین رضوی صاحبہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے کوکو، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیے کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے پروردگار عالم کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو آج شاہین باجی آج پھر وہی ہم انشاءاللہ جو آپ کو ناظرین ٹاپک بھی نظر آ رہا ہے لیسنز فرام قرآن، ہم جو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو موجود چھوٹی سوریں ہیں ان کے اوپر ہم مختصر ایک پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور آج کے دن بھی ہم ایک سورہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور یہ پروگرام لائیو ہے ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر موجود ہوگا. اور شاہین باجی نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی اور میں اس گزارش کو دہرا دینا چاہتی ہوں. ابھی پروگرام کا ٹائم باقی ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام مرحومین مرحومات کے لیے انشاءاللہ قرآن کریم کا پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو میں یہاں پر پین اور پیپر میرے پاس موجود ہے، تو ہم آپ کا نام اور سپارہ نمبر جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں وہ آپ سپارہ نمبر بتائیے، اپنے ایک یا میکسیمم 2 مرحومین کے نام بتائیے. فیملی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ جب یہ پورا قرآن تقسیم کر دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کی ظاہر ہے کہ اس میں تعاون کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کا ہدیہ اپنے مرحومین اور مرحومات کو کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اور اس وقت تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ آج سے ہم شروع کریں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ لائک آئی سیڈ یہ آپ کے تعاون کی اس میں ضرورت ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم سب کا ہمارے سب کے مرحومین اور مرحومات کے حوالے سے ایک نیکی ہے جو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ توفیق دے گا تو ہم اس نیکی کو حاصل کریں گے، اس خیر کو حاصل کریں گے اور پہنچا سکیں گے اپنے پیاروں تک انشاءاللہ. تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، سپارہ نمبر جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیے. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گی شاہین باجی کی طرف آؤں اور شاہین باجی سے درخواست کروں گی کہ آج جو ہم سورہ کرنے والے ہیں اس کو آپ پلیز انٹروڈیوس کروائیے کہ ہم کون سی سورہ ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ سورہ معون 107 اور آیت نمبر 7، اس میں بہت خوبصورت ہے پروردگار عالم اور آیت الذین یکذبوا بالدین فذلک الذی یدعی الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دیکھیے پروردگار عالم، پہلے بات تو میں تھوڑی سی قرآن تو مجید شروع کرنے سے، یہ پروگرام شروع کرنے سے یہ کہہ دوں کہ جو قرآن مجید کا سلسلہ ہم لوگوں نے میں چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں اور کتنا ہمارا دنیا اور دین کا اور ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوگا. کیونکہ اگر ہم یہ قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں، دیکھیں ہم دعائیں بہت پڑھتے ہیں، میں نے لاسٹ وقت بھی کہا تھا لاسٹ پروگرام میں دعائیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن کیوں ہم قرآن مجید کو، کیونکہ شیطان ہمیں اتنا اس میں ورغلاتا ہے اور اتنا کوشش کرتا ہے کیونکہ کلام خدا ہے. اور یہ نہیں میں کہتی کہ دعا کوئی ایسی چیز ہے، دعا ہے، لیکن اس میں جو فائدے ہیں اور جو سکون ہے اور جو گھر میں ہمارے رحمتوں اور برکت ہے اور ذہنی سکون، ہماری پریشانیوں کا دور ہونا اور ہمارے بچوں پہ اور ہماری پوری نسل پہ، یہاں تک کہ ان مردوں کو بھی جو بیچارے آج لاوارث ہے، جن کا کوئی نہیں ہے، ان تک بھی جب یہ چیز، اور آپ نے اس میں اگر اپنا کچھ بھی ایفرٹ ڈالا ہے، اس میں حصہ لیا ہے، آپ نے جتنے سپارے پڑھے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور پھر ہمارے خود کے عزیز اور اقربا جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان تک بھی جب یہ قرآن مجید کا، یعنی انسان جو ہے نا سال میں بھی ایک نہیں، جو ماہ رمضان کے علاوہ بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے وہ میں نہیں کہتی، لیکن اگر اس ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے، اور جتنے مومنین اس میں اگر حصہ لیں گے اور اگر انہوں نے اسے پڑھا اور اس میں کوشش ڈالی، اپنی جتنا بھی اپنی محنت وہ کریں گے اور پروردگار انہیں
ان کے گھر میں ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور ان کی مشکلات، یہاں تک کہ وہ بیچارے مرحومین جو وہاں پر ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے. اور یہ نہ سمجھیں کہ انشاءاللہ اس کا صرف یہ نہیں کہ صرف اس میں دنیا ہی میں فائدہ، اس میں دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ، اور یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. بے شک تو بے شک. پہلے میری طرف سے میں کوکب 10 سپارے تمہیں وہ کرتی ہوں کہ 10 سپارے میری طرف سے تم اس میں وہ کر دو ایڈ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں اور بالکل پہلے سے لے کے 10 سپارے جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور جس نے بھی پڑھا ہے، خداوند عالم ان کی بھی مشکلات آسان کرے، انہیں اور توفیق دے کہ اس طرح کے کام میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ وہ کریں. میں انشاءاللہ قرآن کا وہ شروع کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار ہمیں یہ پورے 30 پارے قرآن ہے، لیکن جب بھی ہم قرآن کو سنتے ہیں یا قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی جو بھی ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج ہم نے کچھ نیا سنا ہے. ہم اتنے بے شک اچھے اچھے ذاکرین کو اور ہم اتنے سب کو سماعت فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے. ہم لوگ کتنی ساری ہمیں نالج ملتی، ہمیشہ مجلسوں میں سنتے ہیں ان کے، لیکن پھر بھی جب بھی کسی کے ذریعے بھی اگر ہمیں پیغام مجلس کا یا کوئی قرآن مجید کے جو بھی اگر پروگرام سے یا اس سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہمیں کچھ ایسے اس وقت، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں اگر ہم اسے پڑھتے رہیں اور ہمیشہ اس سے ٹچ میں رہیں نا تو یہ چیزیں ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے. وہ میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی فورس سے یا کوئی اس سے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اس کے حساب سے کوئی سپارہ لے. جس کا دل چاہے خدا ان کو خوش قسمت ہے جو اس میں حصہ لے گا اور جو اسے اپنے مطلب تمام مرحومین کی دعائیں بھی اپنی دنیا اور آخرت اور اپنے اور ان مرحومین کے لیے شامل حال کرے گا. تو خداوند عالم انہیں بھی انشاءاللہ اجر کثیر عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون ہے یہ، مکی کہتے ہیں اسے. اور جسے رایت الذین یکذبون بالدین، یعنی دیکھو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. پروردگار عالم کیسے کتنا خوبصورت ہے. کیا تم نے اس شخص کو، ہے نا ایسے قیامت کو جھٹلانے والے بھی اس وقت تھے کہ جو قیامت کو جھٹلاتے تھے کہ نہیں، یعنی جو یہ کیا ہے، بہت سے ایمان نہیں رکھتے تھے اس وقت. تو کیا آج تو ایسے ہر ایک اپنے ایمان ہے اس کا کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، ہر کچھ یہ پتہ ہے. پھر پروردگار کہتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتے تھے. یعنی دیکھیں جو یتیم کو دھکے دیتے تھے، یعنی آج بھی اگر کوئی یتیم غریب آتا ہے تو اسی لیے ان کی اگر اس کے سر پہ ہاتھ بھی اگر جتنا ہم پھیرے اور جتنے ہمارے ہاتھوں کے نیچے ان کا بال آئے گا اتنی ہی پروردگار عالم ان کے لیے فرشتے اتنی دعائیں دیتے ہیں اور ان کو خداوند عالم اس کی کتنا اجر عنایت کرتا ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ تو اس وقت دھکے دیتے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی کوئی یتیم کو جھڑکیاں نہ دو، انہیں کوئی بھی ایسی نہ کہ ان کا دل دکھے یا دل آزاری ہو. پھر پروردگار فرماتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا. یعنی اور کسی کو مسکین، یعنی مسکین اور یتیم کو جو ہم جب آتے ہیں یا کوئی سوال کرتا ہے، جیسے کبھی کوئی غربت میں ہو یا کوئی پریشان حال ہو، ایسا نہیں. آج کے مومنین کے پاس خداوند عالم نے بہت دردمند دل دیا ہے کہ ہر ایک کا جہاں تک ہوتا ہے جتنی بھی خداوند عالم نے استطاعت دی ہے ان میں سے بھی وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہا ہے کہ ان کو نہ کرو، اس وقت جو نہیں کرتے تھے یہ ان کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی مومنین کے لیے تو تباہی ہے. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. دیکھیں نمازیوں کے لیے یعنی نماز کو سبک سمجھنا. کبھی انسان کہتے ہیں نا ایک چیز بہت خوبصورت میں نے پڑھی تھی کہ اگر ایک دن کی آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ نے ساری زندگی اس میں لگا دیں گے نا تو وہ نماز جو اس وقت آپ ادا کرتے وہ آپ کو
وہ فائدہ نہیں دے گی جو اس وقت اس دن کی نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے. یعنی اتنا اس کا اجر ہے اور اتنا مطلب خداوند عالم کے نزدیک ان سب چیزوں کی وہ ہے, کیونکہ سبک نہیں. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں محمد وآل محمد کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو نماز کو سبک سمجھے, وہ کبھی بخشیا نہیں جائے گا, کیونکہ وہ امید بھی نہ رکھے ہم سے کہ ایسا انسانی نماز کو ہلکا نہ سمجھے. نماز ایسی چیز ہے, اگر نماز ہماری قبول ہوتی ہے تو ہمارے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. بے شک. پھر ہاں, تو یہ نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور اول وقت کا, کیونکہ یہ بھی ہم اکثر سنتے ہیں کہ ملک الموت 5 وقت ہمارے گھر کے چکر لگاتے ہیں. ہمیں تو نہیں معلوم ہے نا, کیونکہ ہم نہیں جانتے, ہم واقف نہیں ہے نا. جب بھی ہم نماز پڑھتے وہ آ کے دیکھتے ہیں نماز, اور ہمارے ملک الموت ہمارے پاس آ کے چکر لگا کے جاتے ہیں, دیکھ کے جاتے ہیں. تو یہ سوچے نا کہ اس وقت, اور یہ بھی اس کے ساتھ یہ بتاتے چلو نماز کی قبولیت, کہتے ہیں نماز کیسے, ہماری نماز کیسے پتہ چلے قبول, جس دن آپ نے نماز پڑھی ہو بہت خضوع اور خشوع سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے, اور اس طرح سے کہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اپنے ایک بہت کوئی چاہنے والے سے, کہیں جیسے بہت دنوں کے بعد اگر امی کا فون آیا پاکستان, انڈیا, یا کہیں ہمارے کوئی عزیز کا فون آیا, اور ہم اتنے اس میں مہو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ بھوکا ہوگا, یا ہم نے کھانا کچھ پکا رہے ہیں, یا ہمیں کوئی کام ہے, ہمیں کوئی چیز کی پھر پرواہ نہیں ہوتی. بس ان باتوں میں, اس فون پہ, اس میں اتنے مہو ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کا خیال نہیں ہوتا. بس اسی طرح سے, اس سے بھی زیادہ فوکس اتنا خدا کے قریب, اتنا خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنی چاہیے. جب ایسی نماز آپ کی ہوگی تو آپ اس وقت اپنے خود بخود آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا, اور یہ سمجھ لینا کہ آپ کی یہ نماز قبول ہو گئی. خود آپ کو پتہ چل جائے گا, خود آپ کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے جو نماز, کیونکہ آپ کا خیال, کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے وہ, میں نے اکثر یہ ایک, شاید میں نے پہلے یہ قصہ, یہ جو واقعہ ہے پڑھا بھی ہے, کہ کسی کا اگر کوئی گم جائے, اگر کوئی چیز کھو جاتی ہے, اور دن بھر یعنی اتنا, یعنی اگر سمجھ لے اگر پیسے کے ہمارے پرس یا بٹوا کہیں کھو گیا ہو, انسان کتنا بے قرار ہوتا, کتنا بے چین ہے. اس میں تو کریڈٹ کارڈ تھے, اس میں وہ چابی تھی, اس میں یہ تھا, اور وہ ہمیں نہیں ملا, اور انسان ڈھونڈتے رہتا ہے کہ کہاں ہے وہ چیز, لیکن اس سے وہ چیز نہیں ملتی. اور جیسے وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے اسی وقت جیسے اذان اقامت کہنے کا, اذان کے اسے یاد آتا ہے کہ میں فلاں چیز, یا نیت باندھ لے تو فلاں چیز میری وہاں پہ پڑی ہوئی. اب کیا ہوتا ہے, انسان جلدی اپنی نماز کو ختم کرتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں, اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ چیز, میرا بٹوا یا میرا کریڈٹ کارڈ, جو بھی چیز ہے وہ وہاں پر, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو اسے وہ نماز کو کتنی جلدی فاسٹ ختم کرتا ہے, کہ وہ کیونکہ دنیاوی چیز ہے اور دنیا کے اس سے فائدے ہیں, لیکن نماز کا فائدہ مخفی ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے, اور خداوند عالم ہمیں کتنا اجر دینے والا. اس کے مطلب خدا کے, اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو اس کا مطلب ہمارے سارے اعمال قبول ہو گئے. تو اس وقت یاد آتا ہے اب کیا کیا. تو دیکھیں شیطان, یعنی ہر کوئی چیز, کوئی بھی چیز آپ دیکھیں نا, کوئی بھی چیز آپ کو نہیں اس وقت, لیکن جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا, اس وقت آپ کو دنیا کی ہر وہ چیز یاد آ جائے گی جو آپ کو پہلے یاد نہیں تھی. اور اس میں کیا ہوتا ہے, انسان جلدی بس وہی خیالات میں, ہم نے کیا سورے پڑھے, ہم کیسے وہ کیے, بس نماز کو ہم نے ایک تمام کی نماز پڑھی. تو نماز کے لیے یہ ہے کہ اسے خضوع اور خشوع سے بہت ہی ٹھہر کے, بہت آرام سے نماز کو پڑھنا چاہیے. اور اگر یہ بھی ہے کہ آپ اول وقت کا تو بالکل بے شک بہت خیال رکھیں, لیکن اگر خدا نہیں کہ کوئی, اگر کسی کو بھوک ہے یا کوئی ایسا کام ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لوں جلدی اور پھر میں کھانا کھا لوں, میں نماز پڑھ لوں جلدی پھر یہ کام کر لوں, تو اس سے بہتر ہے کہ اس نماز کو اس وقت آپ
تھوڑا دیر کے لیے چھوڑ دیں. جب آپ کا دل بہت خضوع خوشی یعنی آپ پہ اطمینان ہو جائے کہ میں اب جا کے اللہ کی عبادت کروں, اطمینان سے نماز پڑھیں اور ایسا پڑھیں خضوع خوشی سے کہ یا اللہ, اس وقت پروردگار بھی بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ نماز جس میں خضوع اور خشوع نہ ہو, صرف جلدی جلدی اگر ہم ادا کرتے ہیں, یہ کہ ہم فرض پورا کرتے ہیں, تو وہ نماز کے لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ کتنی باب قبولیت پہ پہنچی ہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ وہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. کافی اللہ نہ کرے کوئی مومن ایسا ہو جو بے نمازی ہو, جو نماز نہ پڑھتا ہو, جو نماز کو اہمیت. میں نے تو ایسے بھی کسی کے سنا کہ کہتے ہیں نماز کیا ہے, وہی ہے نا, وہی حمد پڑھنی ہے. مطلب جہالت دیکھیے آج بھی لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں. مجھے تو بہت تعجب ہوا یہ چیز سن کے کہ کیا وہی حمد پڑھنا ہے, قل پڑھنا, یہی نماز ہوتی ہے, اور کیا ہے, روز بس ہر وقت وہی پڑھنی ہے. نوز باللہ, کیا یہ بھی انسان سوچ سکتا ہے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کہاں بہہ جا رہے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے کوئی انسان کسی کو جج نہیں کرتا, یہ صحیح بات ہے, لیکن اگر قرآن اور اہل بیت کی کوئی حدیثیں ملتی ہیں اور اس تک یہ نہیں ہم کوئی اسپیسیفک یا کسی انسان کو کسی کی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہی یہ کیا ہے, ہم خود اپنے آپ کو بھی جج نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں. جج کرنے والا تو پروردگار عالم ہے, وہ اس وقت معلوم پڑے گا روز محشر. ہاں ہم جج کر سکتے ہیں اگر ہم سب اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے بجا لائیں اور اس پر گامزن رہیں اور خدا کی ان چیزوں سے جتنا بھی پروردگار جس سے غضبناک ہوتا ہے اس سے ہم بچیں. تو وہ چیزیں جو ہے اس وقت ہمیں یہ خود بخود احساس ہوگا کہ ہاں ہم خدا کی تھوڑے تو جو بھی خدا کا حکم ہے اسے ہم بجا لاتے ہیں. کہ پروردگار کہتا ہے کہ اب جھوٹ نہ بولیں تو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم غیبت نہ کریں تو ہم غیبت نہیں کرتے ہیں, ہم کوئی مومن کا دل نہ دکھائیں تو ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں, ہم حسد نہ کریں تو ہم جب کبھی خدا نہ کرے ایسے دل میں خیالات بھی آتے تو ہم خود اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے, نہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ ہے کہ ہم پروردگار کے جو پروردگار نے ہم پر حکم عائد کیا, جو پروردگار کہہ رہا اسے ہم یہ ہے کہ ہم بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں. خدا ہمیں یہ توفیق عنایت اور سب کو. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغام قرآن کا یا کوئی حدیث کا ہم پہنچاتے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو جج کرتے ہیں, کسی کو کوئی جج نہیں کر سکتا ہے. ہاں خود ہم اپنا خود حساب لے سکتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں کون سی مطلب اگر خدا نہیں کرے, کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں خدا نہیں کرے مجھ میں کوئی برائی ہے, میں بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. لیکن جب میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان چیزوں سے تو ہمیں دور رکھ جس سے تیرا قہر و غضب بہت زیادہ جوش میں آتا ہے, اور تیرے قہر و غضب سے بچا ہم کو کہ ہم اس میں نہ مبتلا ہوں جس سے تو, اور ایسی چیز نہ ہم سے سرزد ہو جس سے تو ہم سے راضی نہ ہو. تو یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. ہم سب انسان ہیں, اور انسان جو اشرف المخلوقات تو ہے لیکن کہیں کہیں خطا کار بھی ہے, خطا بھی ہوتی ہے, ہر انسان سے ہوتی ہے. کوئی 14 معصوم سے کے بعد کوئی 15واں معصوم نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا خیال کریں اور ہم اپنا سوچیں. اگر کہیں سے کہتے ہیں نا کیوں کہا گیا کہ کہیں سے بھی علم حاصل ہو, آپ لے لیں اس میں اور دیکھیں کہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں, صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اس سے ہمیں کیا ہماری زندگی اور دنیا آخرت میں تبدیلی آتی ہے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ ہمارے خداوند عالم نے بچے دیے ہیں, ان بچوں کو بھی ہمیں اچھی تربیت کرنا ہے, انہیں بھی ایسا ہے کیونکہ وہ ہمارے بونس ہے. ہمارے بعد وہی یہ سب چیزوں کو جب ہم گھر کا ماحول اور ہم خود اچھی چیزوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نسلوں میں بھی آئے گا. اب پروردگار عالم کہتا ہے
نمازوں سے غافل رہتے ہیں, دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. بتائیں اگر یہ چیز ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ دکھاوا ہے, تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے آپ نے کہا دکھاوا ہے. دیکھیے یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس وقت یہ اتارا ہے کہ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں, یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کو نہیں. بلکہ جیسے اب میں نے بہت نمازیں پڑھی, بھائی میں نماز شب بھی پڑھتی ہوں, میں تو پوری نافلہ پڑھتی ہوں, ہر کچھ, لیکن کیا واقعی میں پڑھ کے اس کی میں محافظت بھی کرتی ہوں؟ کیا خدا کے اور احکام کو بھی میں اچھے سے, میرا اخلاق اچھا ہے, ہم اب کسی کے لیے ہم اپنے دل میں کینہ تو نہیں رکھتے, ہم کسی کے لیے بغض تو نہیں رکھتے, ہم کسی سے حسد تو نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کی غیبت تو نہیں کرتے, کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, دیکھو قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے, ہم ائمہ معصومین کی حدیثیں ہمیں ملتی ہے. کون سی چیز ہے, کیوں خدا نے جہنم اور جنت کو بنایا ہے, کیوں بنایا؟ اسی لیے نا, تو معلوم پڑے, نہیں تو خدا جنت بنا دیتا اور کہتا علی کے چاہنے والے تو سب جنت میں جائیں گے, بے شک جائیں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اعمال کو کہیں جیسے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتی, کینسر انسان کے جسم کھا جاتا ہے, اسی طرح یہ برائیاں انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہیں. جی کوکب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں آپ کنٹینیو کیے. بڑا خوبصورت سورہ کے بڑے یعنی مختصر سی سورہ ہے, لیکن اس میں بہت اہم پیغامات موجود ہیں شروع سے لے کے آخر تک. اور اس میں جو بیسک جو سٹارٹ کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین. تو جس نے دین کے یعنی یہاں پہ جب تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو بعض جگہ ہمیں ملتا ہے کہ دین سے مراد, جیسے جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یوم الدین کے روز جزا سے مراد ہے, یا یہ دین اسلام مراد ہے کہ جو دین کو جھٹلانے والا ہے, یہ روز جزا کو جھٹلانے والا ہے. اس کے اندر یہ علامات جو اس میں 5 علامات بتائی گئی جس پر آپ تبصرہ فرما رہی ہیں, یہ علامات بتائی, تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزہ میں بند کرنا بھی شاید یہ اس میں کافی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر اتنے امپورٹنٹ پیغامات اس کے اندر دیے ہیں واقعتاً, جو آپ بالکل اس کو بیان کر رہی ہیں. جی شاہین باجی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. بالکل, تو یہ پروردگار, اب دیکھیں عمل کیسا کرنا, آج بھی موقع ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کا ہمیشہ اکثر جب بھی میں کبھی مجلسوں پڑھتی تھی کہتی تھی خدا بالکل سب یہی کہتے ہیں وہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ تو اپنے بندوں, بالکل ارحم الراحمین ہے, رحم کرتا ہے بے شک, لیکن اس کے 2 ہی لفظ جو ہے بڑے غضبناک ہے, کیا؟ قہار و جبار. اب اس کا قہر بھی اتنا سخت ہے اور جبار بھی. اب دیکھیے ہلکا سا اس نے ہمیں اپنی جباریت اور قہاریت دکھا, ایک دم ہلکا سا, یہ وبا کی شکل میں آیا. آج یہ وبا کو کون ٹال سکتا ہے؟ آج اس وبا کو اس کے ہاتھ میں اتنا وہ ہے کہ وہ ٹال سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم دکھاتا ہے کہ وہ جب جبر پہ آ جائے یا قہاریت پہ آ جائے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. اور ٹال کون سکتا ہے؟ دیکھیے وہی جس کے اعمال صالح اچھے ہوں گے, جو اعمال صالح کرتا ہوگا, جو خداوند عالم کے قریب. اور آج ہر مومن کے لیے دعا کا محتاج ہے. دعا بے ایسا شک. ہتھیار ہے, آج دعا جو ہے ایسا ہتھیار ہے انسان کا کہ جتنے بھی آج ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہو, جتنی بھی شہرت ہو, جتنی بھی آسائشیں ہو, سب کچھ ہے, لیکن ایک ذرا سی چیز, جیسے کہ وہ نمرود کو دیکھیں نا, ایک مکھی نے اسے مچھر نے کس طرح سے یعنی کہا کہ تو نے ساری حکومت کی لیکن ایک مچھر پر قابو نہیں پا سکا, وہ مچھر اسے ڈستا تھا, جب بھی دماغ پہ وہ کھاتا تو وہ مارنے کی کوشش, خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے کو اذیت دے رہا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے پروردگار نے یہ کھول کھول کے پیغمبروں کے زمانے سے جتنے بھی غلط راستے پہ تھے, جو بھی خدا کے سامنے ٹکرا رہے تھے, جتنی بھی انہوں نے غروریت کی, جتنا بھی غرور کیا, جو بھی کرنے کی کوشش کی, کیا ہوا؟ آخر میں ہر ایک پروردگار کے عذاب میں مبتلا ہوتا رہا. میں بے کوئی شک. مومن نہیں, میں اس طرف اس ٹائم پیغمبروں کے سامنے جتنے بھی آئے تھے, شداد, فرعون, نامان, ہم جتنے بھی آئے, شداد کو تو خدا نے اتنا موقع دیا کہ اس نے تو جنت ہی بنا لی تھی پوری. پیغمبر کے اس سے سن رکھا تھا کہ جنت اس طرح سے ہے, ایسی ہے, اس نے پوری جنت بنائی.
کہا اچھا تمہارا خدا کون سا خدا ہے؟ دیکھو میں دنیا کا خدا ہے. چلو کیا ہوا، جیسے جنت کے دروازے بنائی ہوئی، اس کی خود کی بنائی ہوئی دروازے جیسے قدم رکھتے ہیں، ایک قدم دور تھا کہ روح قبض ہو گئی. یہ ہمارے لیے، یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے یہ ایک عبرت کی چیزیں ہیں. عبرت کے ہمارے پاس یہ سب پیغامات ہیں جو ہم اپنے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہوگا خدا نہ کرے اس کی آخرت وہ ہو، خدا نہ کرے دنیا میں کوئی سی تکلیف ہو، کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہم نے ابھی کیونکہ آخرت دیکھی نہیں ہے. جب میں سنتی کوئی جاتے ہیں غسل دینے، جب ہم غسل دینے جاتے ہیں میت کو تو اس وقت اتنا لرزہ ہو ہماری کیا حالت ہوگی. یہ دیکھیں آج ان کا یہ تھا، اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، تو ہمیں اس وقت ہی بس یہ اس وقت تک ہمارے دل میں وہ دہشت، وہ ڈر اور وہ چیزیں تکلیف پہنچاتی ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. ہمارا حشر کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر ہم نے خدا کے احکامات کو بجا لائے ہیں اور خدا کے اس پہ احکام جو بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح خدا ہم سے غضبناک ہو جن برائیوں سے اس سے ہم اجتناب کیے ہیں، اپنے آپ کو بچائے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی عذاب یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہونے کا گمان ہی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ خدا نے جو چیز ہم پہ عائد کی نے جتنی بھی کی تھی، جتنی بھی ہم جتنا خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، عمل کریں. تو پروردگار کا جتنا بتایا ہوا احکام ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کریں سب سے پہلے نماز میں، پہلے تو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہوریت کے لیے دعا کریں، یا یوسف زہرا اجل علی ظہوری. اس کے بعد ہم تمام مومن مومنات کے لیے دعا کریں اور جتنے گزر گئے. پھر اس کے بعد ہم تمام ان پریشان حال بیماروں کے لیے اور جنہوں نے التماس سے دعا کا ان کے لیے دعا کرنے کے بعد آپ یہ بھول جائیں کہ ہمیں خود کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم نے کر دی. خداوند عالم نے ہماری ہر چیزوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا اور ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. تو زیادہ کوشش کریں. دیکھیے آپ کوئی فورس نہیں ہے، اگر آپ کوئی سپارہ نہ لینا چاہے انشاءاللہ میں خود کوشش کر کے یہ چاہوں گی کہ میں ان مومنین تک میں جتنا بھی ہو سکے پروردگار مجھے توفیق دے، اور پڑھنے والوں کو بھی کہ ان کو سپاروں کو حاصل کریں، پڑھیں، اور خود دیکھیں گے اس وقت کہ ان کے گھر میں اتنا سکون میسر ہوگا. آج جو پریشانی ہے وہ پریشانیاں بھی انشاءاللہ تمام مومنین کے گھروں سے اور تمام مسلمین کے گھروں سے انشاءاللہ یہ جو بلائیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی. اس کا فائدہ اتنا ہے، یہ قرآن صرف ہاتھ میں لینے کا. اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں بھی آتا ہونا اور وہ ایک اگر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھتا چلا جائے پورے 30 سپارے، تو اسے اتنا ہی قرآن کا ثواب حاصل ہوگا. یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اتنا، یعنی آپ کو ہاتھ میں لینا، آپ کے آنکھوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا نور ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے، اور آپ کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں. یہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم نے طاق کی زینت بنا رکھی ہے. کور پہ ہماری مٹیاں آئیں، لیکن صرف نہیں آج کے مومنین نہیں، جو پہلے جو بھی ہو، خدا نہ کرے کسی گھر میں ایسا ہو. میں تو جسٹ کہنا چاہ رہی ہوں. تو پروردگار کہتا ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی. ٹھیک ہے نا، یہ کیسا خداوند عالم، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی دینے سے یعنی انکار کرتے ہیں. ابھی قرآن مجید تو چھوٹی چیزیں ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، لیکن اس کا پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اور یہ پڑھنے سے ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں کہ جب ہم اس قرآن کو ہاتھ میں لیں، اور اچھا جب ہم وضو، یعنی اگر آپ پریشان ہیں، خدا نہیں کرے کوئی ایسی چیز ہے نا
جتنا انسان باوضو رہے گا ہر پریشانی بلائیں مصیبت اس سے دور ہوں گی، یہاں تک کہ بیماریاں بھی۔ ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رہنے کی کوشش کرے انسان، اور بلکہ سوئے بھی تو باوضو سوئے، تاکہ جب آپ بستر پہ لیٹے اور پوری رات ایسی ہوتی ہے کہ آپ عبادت میں ہیں، آپ سوئے ہیں لیکن سبحان رات اللہ، پوری آپ کی عبادت میں گزرتی ہے جب آپ سبحان باوضو اللہ، بے سوتے ہیں۔ شک بے شک بے اور شک۔ جب آپ جب الحمدو کی تلاوت کرتے ہیں 4 مرتبہ، آپ نے حج کا مطلب ثواب ملتا ہے۔ 3 قل پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ جب فلق و ناس یہ چاروں اور کافرون پڑھتے ہیں تو آپ کو انس و جن جو چھوٹے کیڑے مکوڑے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو کوئی اذى کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، کیونکہ نیند میں ہے۔ کبھی گھروں میں تو اکثر ایسی چیزیں، وہ چیزیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس سے بھی آپ اپنے خدا کے حفظ و امان میں رہیں گے جب آپ یہ اور آیت الکرسی پڑھ لیتے تو ہر بلاؤں ہر اس سے، جیسے کسی کو خواب میں مطلب کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا میں بہت ڈر گئے اور خواب پہ خواب آ رہے تھے، جب آپ یہ تلاوت کر کے سوتے ہیں نا تو آپ بے فکر ہو کے سو جائیں کہ آپ کو کوئی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، آپ کا ڈر دہشت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ استغفار کر لیتے ہیں کہ رات کو سوتے پروردگار سے، تو یعنی آپ نے یاد کیا کہ پروردگار دنیا میں دیکھیں انسان بشر ہے، کبھی جو گناہ ہو گئے ہیں نا اور اس کو یاد کر کے خدایا تو مجھے معاف کرنا، مجھ سے یہ چیزیں سرزد ہوئی تھی، اب میں عیا نہیں کر سکتی ہوں، یا میں جیسے کہ آج کی دعا ہے منڈے کی جو ہمیشہ کو کب ریمائنڈ کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ خدا میں کسی کی غیبت کی ہے، اب اس سے میں شاہین بھائی معافی جی نہیں تھوڑا مانگ سا میں سکتی۔ آپ کو وہ کروں گی، فون ہمارے پاس آئے کال۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم۔ یہ غالباً ان کا آواز نہیں جا رہی ہے، آپ جی ہمیں دوبارہ کال کر شاید سکتی ہیں۔ جی 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 شاہین بھائی جی پلیز۔ جی تو اگر ہم اس وقت اپنے گناہوں کی یاد کریں اور استغفار کر لیں کہ پروردگار، کیونکہ پتہ نہیں ہے موت تو کبھی بھی انسان کہتے ہیں نا، اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور میں اکثر پروگرام میں بھی کہہ چکی ہوں، جب اگر ہم سوتے ہیں تو آپ کو میں پھر ایسے سے جی انٹرپٹ کروں گی تھوڑا سا۔ جی جی کوئی السلام بات نہیں۔ علیکم، جی جی السلام علیکم، آپ کو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم، جی آپ جی کو کوکب اور شاہین باجی کو میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ سسٹر فاطمہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ کا آج قرآن کے متعلق ہوتا ہے ماشاء اللہ، سورہ کون سی آیت الذی آ رہی؟ جی جی سورہ معون کے حوالے سے ہم بات سورہ کریں، بالکل ماؤن، جی جی سورہ الحمدللہ۔ ماؤن جی جی ماشاء اللہ سے، تو آپ کچھ کہنا بہت چاہیں اچھی، گی؟ ہاں بتائیں، ہاں وہ گفتگو اچھی ہو رہی ماشاء اللہ۔ وہی میں بھی اس میں ایک اضافی کروں گی، ان کی بات جو بتا رہی سسٹر شاہین، جی جی کہ قرآن کی جو تلاوت جو کرتا ہے تو آسمان والوں کے لیے، جیسے ہم لوگوں کے لیے آسمان روشن ہوتا ہے ستاروں سے، تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے ستاروں کی طرح چمکتا ہے جہاں تلاوت قرآن ہوتی بے ہے۔ شک سبحان اللہ، بے شک آسمان تو والوں کے لیے وہ بس ہم گھر، لوگوں بالکل کو قرآن کی تلاوت تو ضروری چیز ہے، بس یہ نئی نسل کو سکھانی ہے بس کسی طرح نا۔ انشاءاللہ اللہ ہم ہماری لوگ تو توفیقات میں پڑھ اضافہ رہے فرمائے۔ ہیں، جی 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 امی اب ان کی بھی تحقیقات میں، لیکن وہی ہے کہ اب ہر مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں، سب لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل کریں، بچے پھر وہ دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں کہ بالکل زبانی سے کچھ نہیں ہوتا، خوبصورت جب بات، آپ بالکل عمل کریں گے مطلب پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو بچے سیکھیں گے۔ بالکل بے شک نو تو ڈاؤٹ۔ پریکٹیکل کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، مائیں پریکٹیکل کریں گے تو پھر بیٹیاں سیکھیں گی، باپ کریں گے تو بیٹے سیکھیں گے، جو یہ جینس میں بھی آتا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں ہر طرف سے، تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو نا۔ بالکل بس میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ نئی نسل یہ عبادت سیکھ لے تو بس بہت ہی کامیاب ہو جائیں گے اس دور میں۔ انشاءاللہ۔ لگا لیں قرآن سے تو بس وہی آپ نے بتائی باتیں سن رہی ہوں، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ میں بھی وہ ایک صفحہ روز پڑھتی ہوں نا، وہ مدرسے سے وہ بھیجتے ہیں
اچھا وہ تو ماشاء الگ اللہ، پڑھتی ہوں، پھر اور بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ قرآن. الحمدللہ ماشاء اللہ. کوشش کر کے دیکھتی ہوں تھوڑی سی، بس اللہ میاں قبول و مقبول کرے باہر سے 14 ماہ سے. الہی آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اور آپ جی جی ہاں ضرور سر. آپ کو، آپ سسٹر شاہین کو میرا بہت بہت سلام آپ دونوں کو. جی 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 شاہین باجی آپ کو آپ لوگ کنٹینیو کریں. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا سسٹر فاطمہ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جناب یہ تھی سسٹر فاطمہ فرام مشیگن، اور اس وقت 6:11 ہو گئے. پروگرام کا وقت اب اختتام پر پہنچ رہا ہے، لیکن باتیں بڑی پیاری ہو رہی ہیں. جی شاہین باجی. جی تو الحمدللہ. تو جب اگر یہ رات میں ہم جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا قرآن، دیکھیے اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں، میں پھر آتی ہوں اس پہ، کہ بچے کہتے ہیں نا جب کوئی ماں اسکارف پہنتی ہے تو بچے بھی ویسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ میں دیکھو امی اسکارف پہن رہی تھیں، امی نے ایسے پن لگایا. میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ بھی آئے گی تو کہ ممی ایسے پہنتی تھی، دادی ہم خود پہن کے نماز پڑھیں. تو ایسے اچھا لگتا ہے کہ بچہ جب وہ جو چیز دیکھتا ہے گھر میں کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گے، تو جب اگر ہم نماز پڑھیں، ہم نے صبح اگر وضو کیا اور قرآن کی تلاوت کی، بچہ ہمارا وہ دیکھتی جائے گا. تو جب بچہ دیکھے گا، ہمیں اسے تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ صرف آپ نے ان کو سکھا دیا اور بچوں کو ہم نے قرآن مجید کی وہ تعلیم دلوا دی اور یا دی. اور ہر وقت یہ نہیں کہ صرف پڑھا کے یہ کہہ دے کہ بھائی بچے نے قرآن ختم کر لیا، نہیں. اس سے پھر بچوں کو آپ ہے نا ہمیشہ اس پہ ہی رکھیں کہ نہیں آپ کو ایک سورہ چھوٹی سی سورہ پڑھنا ہی ہے روز. یا بچوں کو جیسے سورہ حمد ہے، قل ہے، یہ چیزیں تو آتی چھوٹی چھوٹی سورہ بچوں کو حفظ کرائے. تو بچوں میں یہ جو ہے نا بہت حوصلہ ہوتا ہے، بہت ہمت ان کی بڑھتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں بھی پڑھی ہے گھر میں تلاوت قرآن، باپ بھی پڑھے ہو رہا ہے. اور جب ماحول ہی ایسا ہے تو وہ بچہ خود اڈاپٹ کرتا ہے، خود سیکھتا ہے، انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اب ہم وہ تو جیسے بتایا بے شک وہ گھر جیسے آسمان میں ستارہ اسی طرح سے وہ گھر ہوتا ہے. تو جو قرآن مجید کو اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان کو فورس ہے. الحمدللہ یہ ہوگا، یہ تو خوش نصیبی ہے جس کے کہ کوئی اس میں حصہ لے اور کوئی اس میں شریک ہو، ورنہ یہ چیزیں تو کوئی چیز رکتی نہیں ہے. دیکھیں جیسے کوئی غریب کے گھر میں اگر ہے، صبح میں اگر وہ بھوکا اٹھتا ہے تو رات تک پروردگار اسے بھوکا نہیں سلاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں سے رزق ضرور دیتا ہے. تو جیسے کہ ایک بہت اچھا مجھے یہ واقعہ اتنا پسند ہے، اور اتنی مطلب ایک جو ہم رزق کے لیے یا جو ایسی چیزیں تو خدا دیکھو کتنا بڑا رازق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور آپ تو پتہ ہے سب کو ہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کا چرند پرند ہوا ہر اس پہ ان کی حکومت تھی، اور ہر کی زبان ہو، یہاں تک چوٹیوں کی ہر ایک کی زبان جانتے تھے، ہر ایک کی باتیں ان کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے. یعنی خدا نے ان کو دنیا اور آخر کی اتنی بڑی مطلب ان کو حکومت دی تھی، ہر چیز پہ حکومت کرتے تھے. لیکن دیکھیں وہ پیغمبر تھے، ان کے دل میں بھی یہ خیال ایک مرتبہ آ گیا کہ جب میرے پاس سب ہے تو کیوں نہ میں آج خدا کی مخلوق کی دعوت کروں. اور جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ کہا کہ پروردگار آج تو کسی کو نہیں کر، آج میں تجھ سے پہلے اجازت لی، کیا تیری اجازت ہے خدا کہ میں تیری مخلوق کی کو دعوت لوں اور اسے میں کھلا سکوں. تو پروردگار نے کہا سلیمان تمہارا کام نہیں ہے، سلیمان تمہارا کام نہیں ہے. کہا نہیں پروردگار مجھے کوشش کر دے، مجھے تو نے سب اتنا کچھ دیا تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے بندوں کی میں دعوت کروں اور انہیں آج میں مدعو کروں. خداوند عالم نے جب بہت بضد کیا، دیکھو وہ پیغمبر تھے، تو ہم ہے نا اس سے صرف چیزیں جو ہے نا یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہے، نہ کہ اور کوئی چیز. اب خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے جب تم بضد ہو تو جاؤ آج میری مخلوق کی دعوت. اب انہوں نے سارے ہواؤں کو، جنات کو، سب کو کہا کہ جاؤ سب جگہ یہ پیغام پہنچا دو کہ آج سب میرے یہاں مدعو ہوں گے، سب میری یہاں میری دعوت میرے یہاں کھانا کھائیں گے. آج کسی کے یہاں کوئی کھانا نہیں بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اور دیکھیے قدرت بھی مسکرا رہا تھا کہ
کیونکہ قدرت جانتا ہے، وہ تو اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہے، پیغمبر ہے. لیکن دیکھیے کس طرح سے یہ ہمارے تک پیغام پہنچ رہا ہے، اور وہ کتنا بڑا رازق ہے، کس طرح سے ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، کیونکہ ہم اس کی کوئی چیز کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اب جب سب نے کہا کہ آج سلمان پیغمبر کی ہاں آج سب کی دعوت ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دریا کے کنارے بہت بڑی جگہ لی اور کہا کہ آج یہاں پر سب مدعو ہوں گے، یہیں پر سب چیئر وغیرہ لگوائی، سب کے لیے کھانا ہونا، اتنا کھانا بنوایا، سب کچھ کہا کہ بس اب لوگ آئیں گے. ابھی یہ چیزیں سب تیاری ہوئی تو میں بہت شارٹ کٹ میں بولتی ہوں، بہت ہی اس کے ایک اچھی وہ ہے، لیکن اس طرح سے کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت شارٹ کٹ کہا کہ اب اس میں اس کے جب سب ہو گیا. اچھا جناب سلیمان علیہ السلام پوچھتے کہ بھئی ہو گیا سب کا سب انتظام؟ ہاں سب انتظام ہو گیا، اتنا کھانا یہ وہ. یہاں کیونکہ دریا کے کنارے تھا، وہاں دریا کے اس میں سے ایک مچھلی نکلی اور اس نے وہ کھانے میں سے 1/3 کھانا کھا گئی، صرف ایک مچھلی. اب اس کے بعد پھر آئی تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا تہائی، تیسری. اب جناب سلمان کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں پر اتنا کھانا تھا، صرف وہ مچھلی کھا گئی، وہ تعجب ہو گئے، پریشان ہو گئے. ارے میں نے دنیا ان سب کو دعوت دیا، مدعو کیا، اور اس ایک مچھلی نے سارے کھانے صرف تھوڑا سا. تو یہ جو اگر جن کو میں نے دعوت دیا ہے وہ سب آئیں گے تو میں کیا کھلاؤں گا. ایک مرتبہ اس کے قریب دریا کے قریب گیا اور مچھلی سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو اتنا کھانا اکیلے کھا گئی. کہا اے سلیمان پیغمبر، جتنا کھانا میں کھائی ہوں یہ تو میری ایک وقت کا خوراک ہے. خدا بند عالم مجھے اس سے 4 گنا، اس سے کتنا گنا کھانا مجھے دن بھر میں دیتا ہے اور میں کھاتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو سوچے کہ پروردگار کیسا رازق ہے، ہمیں کتنی نعمت دیتا ہے، کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم، کتنا شکر ہماری زبان پہ ہوتا ہے خدا کی. تو جناب سلیمان علیہ السلام اس وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے واقعی بروردگار یہ تیرا کام ہے کہ تو اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. سوچے کہ ہم کو صبح بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا ہے، کتنے غریبوں کا گھر بھی پل جاتا ہے، کتنے غریب ایسے نہیں کہ 2 ٹائم میں کم سے کم ایک وقت تو کھاتے ہوں گے نا. تو خداوند عالم رازق ہے، ایسے رزق اپنے بندوں کو. جب پیغمبر جیسے پیغمبر وہ ہو گئے، ہم کیا، ہم کسی کی تھوڑی مدد اگر کر دیں گے تو اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کی پوری زندگی کو کر دیا. نہیں، ہم کیا کر سکتے، ہم تو خود خدا کے وکیل ہیں. اس نے ہمارے ذریعے ہمیں وہ بنایا ہے اپنا وکیل، یہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے کوئی نادار اور غریب کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم اس کریں، ہم نہیں کر سکتے. یہ اس کا ہم پہ رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اتنی اس کے لیے چن لیا ہے، اپنی وکالت کے لیے وکیل بنایا کہ ہمارے ذریعے اس تک پہنچتا ہے. اور وہ ہمیں دل بھی عنایت کرے اور اس طرح سے کرے کہ ہم نہ کسی کو تکبر اور نہ کسی کے ساتھ ایسے برتاؤ بد اخلاقی سے پیش آئیں کہ ہمیں اس سے ہم سے مانگنے کو شرم آئے، یا وہ اپنے کچھ ایسی کوئی ایسی تکلیف اسے محسوس ہو کہ وہ ہمارے سامنے زبان نہ کھول سکے. تو ہمیں اس سے پہلے اس کی مدد کر دینی چاہیے اور اسے زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. تو یہ ہے پھر پروردگار اس میں بس خداوند عالم کہتا ہے جی شاہین بھائی صرف بس دنیا مائنڈ کراتی چلوں کہ جی ہمارے پاس پروگرام کا کل 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، بالکل تقریباً ختم ہو رہا ہے بالکل ٹائم. جی میں چاہ رہی تھی کہ وہ جو میں نے یہ ایک سلسلہ ہمارا تھوڑا سا رہتا ہے تو میں یہ 2 پوائنٹس بتاتی ہوں، پھر آپ سے ایک فائنل آپ سے ایک تھوڑا سا میسج لیں گے اور پھر ہم اجازت لیں گے ناظرین سے. ناظرین، جو میں آپ کے سامنے جو 400 پوائنٹس کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، ابھی یہ ہماری جو گفتگو سورہ ماؤن کے حوالے سے ابھی ظاہر ہے کہ ادھوری ہے، لیکن باہر تو جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ خوبصورت میسج جو ہم سب کو پتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تمہاری، مولا علی فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب تمہیں انہیں یاد کرو گے، ان پر درود بھیجو گے اور ان کے حقوق کا لحاظ کرو گے. یعنی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا،
ان پر درود بھیجنا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں کا اگر آپ خیال کریں گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. پھر امام فرماتے ہیں گرم کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤ. جب کبھی گرم کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ٹھہر جاؤ کہ ٹھنڈا اور کھانے کے قابل ہو جائے. یعنی بہت گرم کھانا کھانے کی ممانعت. کیا بہت گرم گرم کھانا بعضوں کو عادت ہوتی ہے, بہت گرم چائے, بہت امام اس کو اتنا پسند نہیں فرما رہے کہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ کی عادت تھی کہ گرم کھانا جب آتا تو اس کے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے, اور جملہ کیا ہوتا کہ خدا نہ کرے کہ ہم آگ کی گرمی کو قبول کر لیں. ٹھنڈی خوراک میں جو ہے وہ برکت ہے. بہرطور یہ آج کے 2 پوائنٹس جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیے. نمبر 1, اور ہم نے روزانہ آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ ایوری ڈے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں کہ جو امام کا دن جس امام کا دن ہے اس کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے امام کو یاد کریں, اہل بیت اطہار کو یاد کریں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں, ان کی آل کو یاد کر رہے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے درود و سلام کے حوالے سے. وہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. تیسری بات ان کے حقوق کا لحاظ کرنا. یہ ایک گفتگو ہے اور اسی گفتگو کے تحت یہ ساری گفتگو ہے جو ان پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. شاہین باجی آخری آپ کی طرف سے میسج اور پھر ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. آپ اس کا آخری آیت جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر سکتی ہیں. جی جی یہ تو غالباً ختم, یہ تو اختتام بھی ہوگی. معمولی ظروف میں آیت, یعنی اگر کسی کو ایک برتن بھی دیتے ہیں تو ہمیں جیسے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جو یہ سورے کا پورا نچوڑ تھا, ایک تو یہ کہ نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے, دوسرے یہ کہ کسی کو کوئی چیز میں ریاکاری نہ ہو, دنیا کا دکھاوا نہ ہو, اور جو بھی عمل کرے اس میں خلوصیت ہو, اور جو نماز پڑھے اس نماز کو ہم اپنے پر یہ سوچیں کہ خضوع اور خشوع ہو اس میں. تو یہ جو چھوٹی سی سورہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سوروں کا انتخاب اسی لیے کیا میں نے کہ شاید اس کے ذریعے ہم تھوڑا بہت خدا بالکل ہم ہر عالم سے, اور ہمیں بہت کچھ آج کل تو قرآن کی بہت کلاسز بھی چل رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم اس سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, کوئی اس میں فورس نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان مرحومین تک یہ ہدیہ نیکسٹ ویک تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہین باجی, بہت اچھی ہم نے بات کی سورہ ماؤن کے حوالے سے. ناظرین اس کو اگر آپ وائنڈ اپ جیسے کہ شاہین باجی نے بیان کیا ابھی آخر میں کہ اس کے اندر جو میجر اس کے پیغامات ہیں کہ 5 مراحل میں بیان کیا گیا ہے. ایک تو ایک یتیموں کے حوالے سے بات ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, کہ جو یہ وہ ہے کہ جو دھکا دیتا ہے, دھتکارتا ہے کس کو, یتیم کو دھتکارتا ہے. یتیم کو دھتکارنا ابو سفیان کی عادت. یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ابو سفیان کا بھی واقعہ ملتا ہے. باہر تو ٹائم نہیں ہے, تو یتیم کے حوالے سے یتیم کو دھتکارنا, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا. یعنی آپ خود تو کھانا کھلائیں اور دوسروں کو بھی آپ ترغیب دیں. تو یہ دونوں چیزیں, یعنی خود بھی کھلانا اور دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب کر دینا مسکینوں کے حوالے سے. پھر اس میں جو پیغام ہے نماز کے حوالے سے, کہ نماز کو جو ہے سہو نہ سمجھ, نماز کے حوالے سے سہو نہ برتنا, نماز کے حوالے سے غفلت نہ برتنا, نماز کو ہلکا نہ جاننا. تیسرا چوتھا جو اس کا پیغام ہے وہ ریاکاری کے حوالے سے اس کا پیغام ہے کہ اپنے اعمال میں ہمیں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ریا جو ہے وہ گناہ ہے باہر طور, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کبھی پھر پروگرام میں. اور 5واں اور آخری پیغام جو اس سورے کا ہے وہ کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی مانگنے کی, جو کوئی پڑوسی یا کوئی مانگے اس کو چھوٹی سی چیز بھی استعمال کی اس کو نہ دینا. عاریتاً جیسے ہوتا ہے نا, ادھار کوئی چیز دے دی, یا اس میں ہمیں جو وہاں کی احادیث پیش کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ملا, لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ چاہے کوئی ادھار آپ سے کوئی چھوٹی چیز مانگے, یا آپ کسی کو قرض دیں, قرض چاہیے اس کو قرض دینا, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں آخری آیت کی تفسیر میں اور تشریح میں. تو یہ پیغامات ہیں اس سورہ کے, سورہ مبارکۃ الماعون, جس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور اس کا روٹ کاز اس کی پہلی آیت میں موجود ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو
جھٹلاتا ہے. یہ ہم گویا ہم ویسے اپنے زبان سے تو اظہار کر رہے ہیں کہ ہم قیامت پر یقین کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے عمل میں روز جزا کا انکار کریں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں اس سورہ کے مضامین پر انشاءاللہ ہمیں اس کے حوالے سے جو پیغامات ہیں اس حوالے سے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں بصیرت عطا فرمائے. اس وقت کو جو ہم نے ان ساعتوں کو گزارا ذکر الہی میں اور قرآن کریم کو سمجھنے میں، پروردگار عالم ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، مرحومات کے لیے، انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کو زاد راہ قرار دے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے خیر کا باعث قرار پائے یہ ذکر انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ. اس کے ساتھ میں شاہین باجی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، اس سفر میں آپ ہمارے قرآن کے تفسیر کے مختصر سے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت، اور جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. دعا میں ہم سب کو، ویلائٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور جلد از جلد انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہو، اور انشاءاللہ ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، اور ہم آپ کے ایوان و انصار میں انشاءاللہ قرار پائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.